دنیا کے بہت سارے مذاہب میں شادی کا سسٹم نہیں ہے. عیسائیوں کے یہاں آپ دیکھیے بہت ساری عورتیں رہتی ہیں چرچ میں، اس کو نن کہا جاتا ہے، وہ شادی نہیں کرتی. ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں بہت سارے لوگ برہمچاری ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یوگی آدتیہ ناتھ ہمارے اتر پردیش کے جو چیف منسٹر ہیں، انہوں نے آج تک شادی نہیں کی. ان کو سکھایا گیا شادی کرو گے دھرم بھرشٹ ہو جائے گا، شادی مت کرو، برہمچاری بنے ہو. اسلام نے یہ نہیں کہا. اسلام نے کہا شادی کرو. میرے نبی نے شادی کی، اور کوئی اگر طاقت کے باوجود شادی نہ کرے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اور نبی اکرم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور میری سنت کو جو چھوڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. آج اس پر بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، فطرت کا تقاضا ہے، دونوں کو شادی کی ضرورت ہے. ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا، ہم نے فطرت کے تقاضے کے خلاف کام کیا، ہم نے جہیز کی رسم لگا دی، ہم نے لین دین کی رسم لگا دی، شادی مشکل ہو گئی. حالات یہ ہو گئے کہ جہیز کی وجہ سے عائشہ بانو جیسی لڑکیاں آتم ہتیا کرنے لگی، خودکشی کرنے لگی. حالات ایسے ہو گئے، کتنے غریب باپ کی لڑکیاں آج گھٹ گھٹ کے مر رہی ہیں، اور ان کا باپ اپنے وقت کے پہلے بوڑھا ہو رہا ہے. باپ کو ٹینشن ہے میں اپنی لڑکی کی شادی کیسے کروں گا. ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. تو فطرت کہ جہاں تم مخالفت کرو گے، فطرت کے خلاف جاؤ گے، وہاں بگاڑ پیدا ہوگا. نکاح کو مشکل بناؤ گے، زنا آسان ہو جائے گا. نبی کے زمانے میں نکاح آسان تھا، کوئی بارات کا چکر نہیں تھا. ہمارے علماء بیٹھے، مجھے کوئی ایک دلیل لا کر کے دے دو کہ کسی صحابی نے اپنی لڑکی کی شادی کے لیے بارات بلائی ہو، اپنی لڑکی کو شادی میں جہیز دیا ہو. اسلام نے لڑکی کے باپ کو ہر بوجھ سے آزاد کر دیا ہے، اور ہم نے اتنا بڑا بوجھ بنا دیا ہے آج کہ لڑکی جب پیدا ہوتی ہے باپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے بہت بڑا بوجھ بن کر کے آئی ہے، اب اس کی شادی کرنے کی اتنی بھاری ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی. بھارت کی بیمہ کمپنیاں، میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میرے پاس LIC والے آئے، ماسٹر صاحب، مولوی صاحب آپ کے کتنے بچے؟ میں نے کہا 2 بیٹیاں ہیں. کہنے لگے یہ پلان لے لیجئے، یہ کنیا فلاں ہے اور یہ کنیا فلاں ہے، 15 سال تک آپ اتنا پیسہ دیجئے، پھر باقی پیسہ سرکار دے گی، اور 15 سال کے بعد جب آپ اپنی لڑکی کی شادی کریں گے اتنے لاکھ روپیہ آپ کو ملیں گے. ذرا غور کرو، ہم نے لڑکی کو کیا بنا دیا میرے بھائی؟ ہم نے بوجھ بنا دیا لڑکی کو. حالات یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کے کارنامے گناتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے مکان بنایا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے 3 لڑکیوں کی شادی. اتنا بڑا کام ہے لڑکی کی شادی کرنا. لڑکی اتنا بڑا بوجھ بن گئی، اس کی شادی کرنا اتنا مشکل کام ہو گیا کہ باپ بیچارہ مزدوری کرے، خون پسینہ بہائے، اور چنتا کرے کہ میں اپنی لڑکی کی شادی کیسے کروں گا. یہ فطرت کے خلاف ہے میرے بھائی. اگر عائشہ بانو کی خودکشی کے بعد بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، ہم نے اپنے سماج کو جہیز سے کی لعنت سے پاک نہیں کیا، اتنے بڑے بڑے لاکھوں خرچ کر کے ہم جلسے کراتے ہیں، کروڑوں روپے کا بجٹ ہمارا مدرسوں کے لیے ہے، مسجدوں کے لیے ہے، یہ سارے کام ہم دین کے نام پہ کرتے ہیں. ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم جہیز لیتے ہیں. اور لڑکا جتنا اچھا روزگار والا ہو، پڑھا لکھا ہو، اتنے لمبے چوڑے پیسے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اتنے لاکھ کیش چاہیے، بائک چاہیے، کار چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. ارے بے غیرت، وہ تجھے اپنی بیٹی دے رہا ہے، وہ تیرے بھروسے پر اپنی بیٹی تیرے حوالے کر رہا ہے، اپنی زندگی بھر کی کمائی تجھے دے رہا ہے، اور تو اس سے جہیز کا مطالبہ کر رہا ہے. میرے نوجوانوں، اپنے اندر اتنی غیرت پیدا کرو، اتنی ہمت پیدا کرو، اتنا جوش پیدا کرو. ہم اپنی شادی میں جہیز نہیں لیں گے، اور میں وعدہ کرتا ہوں، اور اللہ وعدہ کرتا ہے، اس کا بہترین بدل آپ کو ملے گا. اللہ اس کا 10 گنا آپ کو انشاءاللہ دے گا.